ایک گھنا اور خوبصورت جنگل تھا جہاں سب جانور امن و سکون سے رہتے تھے۔ ندی کے کنارے ایک ننھا سا ہرن رہتا تھا، اس کا نام تھا شانو۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شانو بہت معصوم، بھولا اور نرم دل تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرتا، مگر اپنے بھولے پن کی وجہ سے نقصان بھی اٹھاتا۔ ایک دن تو لومڑیاں چندا اور تارا جنگل میں آئیں۔ وہ بہت چالاک اور خود غرض تھی۔ چندا، یہ ندی کے کنارے والا ہرن بہت سیدھا ہے۔ تارا، اگر ہم چاہیں تو اس سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تارا ہنستے ہوئے، بالکل، پہلے اس سے دوستی کرتے ہیں، پھر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چندا، ہیلو چھوٹے ہرن، کیا حال ہے؟ ہم تمہارے پڑوسی ہیں، آج ہی آئے ہیں۔ شانو، واہ، بہت اچھا، جنگل میں نئے دوستوں کا آنا تو خوشی کی بات ہے۔ آئیے ندی سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ تینوں ہنسی خوشی باتیں کرنے لگے۔ چندا آہستہ سے تارا سے بولی، کتنا بھولا ہے یہ ہرن۔ بس اب کھیل شروع ہوا۔ چندا، شانو، جنگل کے اس پار ایک درخت ہے جس پر بہت میٹھے پھل لگتے ہیں۔ اگر ہم وہ پھل لا لیں تو سارا جنگل ہمارا دوست بن جائے گا۔ شانو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تارا، نہیں، وہ درخت دلدل کے پاس ہے، تمہاری باریک ٹانگیں وہاں پھنس جائیں گی۔ تم بس ہمارے لیے کچھ پتے اکٹھے کر دو، باقی ہم لے آئیں گے۔ شانو خوشی خوشی مان گیا۔ شام کو لومڑیاں خالی ہاتھ واپس آئیں۔ چندا افسوس، درخت کے پاس شیر بیٹھا تھا۔ ہم بھاگ آئے۔ شانو نے ان پر یقین کر لیا۔ چندا، کل ہم شانو سے کہیں گے کہ شیر نے اس کا نام لیا ہے، وہ ڈر جائے گی۔ پھر ہم کہیں گے کہ ہماری غار میں چھپ جاؤ، وہاں ہم اس کو کھا لیں گے۔ تارا مسکراتے ہوئے، زبردست، پھر ہم اپنی پیٹ پوجا کر لیں گے۔ چندا گھبرائی ہوئی بولی، شانو، تمہارا نام شیر نے لیا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ آج تمہیں کھائے گا۔ شانو کانپتے ہوئے، کیا؟ مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تارا، ہم جانتے ہیں، مگر شیر کسی کے نہیں سنتا۔ آؤ ہماری غار میں چھپ جاؤ۔ شانو فوراً ان کے ساتھ چل پڑا۔ غار میں بہت اندھیرا تھا۔ ہرن نے قدم رکھا تو زمین نرم تھی۔ لومڑیوں نے دروازہ بند کر دیا۔ چندا، اب دیکھتے ہیں یہ معصوم کیسے نکلتا ہے۔ شانو کو اندازہ ہو گیا کہ وہ دھوکے میں آ گیا۔ اس نے دعا کی، اے خدا میری مدد فرما، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا۔ اچانک شانو کو غار کے پیچھے ایک جھلک سی روشنی دکھائی دی۔ وہ احتیاط سے رینگتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ ہرن نے پوری طاقت سے دوڑ لگائی۔ وہ سیدھا ندی کے کنارے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ شانو سانس پھولتے ہوئے، دوستوں، مجھے لومڑیوں نے دھوکے سے غار میں بند کر دیا تھا۔ بگا چیتا، فکر نہ کرو شانو، اب وہ لومڑیاں سبق سیکھیں گی۔ میں اس غار میں جا کے بیٹھتا ہوں، جیسے ہی وہ واپس آئیں گی ان کے دھوکے کا انجام دیکھنا۔ چندا، آج تو مزہ آئے گا تارا، وہ ہرن اب تک اندر پھنسا ہوا ہوگا۔ تارا، ہاں چلو، آج تو اس کو مزے سے کھاتے ہیں۔ دروازہ کھلتے ہی اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ بگا چیتا اندر بیٹھا تھا۔ بگا گھراتے ہوئے، یہ ہرن نہیں تمہارا انجام بول رہا ہے۔ لومڑیاں گھبرا کر چیختی ہوئی بھاگ نکلیں۔ چندا چیختی ہوئی، ہم نے دھوکہ دیا، یہ ہماری سزا ہے۔ تارا روتے ہوئے، کاش ہم نے سچائی سے کام لیا ہوتا۔ صبح ہوئی، جنگل میں سکون لوٹ آیا۔ شانو نے اپنے دوستوں کو شکریہ ادا کیا۔